کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، یہ ہے کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جس کتاب کو ہم مل کر آج کل پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے باقر العلوم، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ولادت سے شہادت تک، جلد اول۔ اور ہم آج کی نشست میں ریڈنگ کا آغاز کرنے جا رہے ہیں پیج 158 سے، اور یہاں پر ہیڈنگ ہے قنوت کی دعا۔ اس میں لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام سے بہت ساری دعائیں منقول ہیں کہ جنہیں آپ علیہ السلام قنوت میں پڑھا کرتے تھے۔ ان میں سے چند دعائیں حسب ذیل ہیں۔ سامعین، یہاں پہ جو دعائیں دی گئی ہیں وہ عربی میں لکھی ہیں، ترجمہ نہیں ہے، لیکن اس کے بارے میں ایک پیراگراف آگے لکھا ہے، وہ ہم پڑھیں گے۔ عربی میں اس لیے نہیں پڑھیں گے کہ بہت ساری غلطیاں ممکن ہے ہو جائیں، لیکن حوالہ بتا دیتی ہوں کہ حوالہ ہے موجود دعوات، میم ہے جیم الف لام دال عین واو الف تے، اور اس کے صفحہ نمبر 51 پر ہے۔ اس کے بعد یہاں لکھا ہے کہ دعا کے اس انداز میں امام علیہ السلام نے بنی امیہ کے ظلم و ستم کا بھرپور شکریہ ادا کیا ہے اور مظلومین کی حالت زار کا پرسوز تذکرہ کیا ہے، اور ظالموں کے ظلم و ستم کی داستان کی بھی پوری تفصیل بیان کی ہے۔ امام علیہ السلام کے دور میں عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی اور اس وقت نے حجاج بن یوسف جیسے بدترین ظالم کو امت اسلامیہ پر مسلط کر رکھا تھا۔ اس دعا میں امام علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی ہے کہ وہ امت اسلامیہ کو ان ظالموں سے نجات دے۔ اور یہ پیج نمبر 158 سے ہم 159 پہ آ گئے، کیونکہ ایک پیراگراف کی جو دعا تھی اس نے جو بھی جگہ اس صفحے پہ لی۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ بھی اسی طرح عربی کی جو دعا ہے اس کو پڑھتے ہوئے پیج 160 پہ ہم آ گئے، اور اس کا حوالہ ہے محج الدعوات، صفحہ نمبر 52 پہ آپ یہ پڑھ لیجئے گا، اور یہ بھی 2 پیراگراف ہیں۔ اس کے بعد نیچے لکھا ہے کہ اس دعا میں امام علیہ السلام نے علم الہی کی وسعت اور ہر چیز پر اس کے احاطے کو بیان کیا ہے، اور امام علیہ السلام نے یہ واضح کیا کہ خدا کا علم ظاہر و باطن پر مشتمل ہے۔ اس دعا میں معاد، میم عین الف دال معاد کا ذکر بھی ہے، اور لوگوں کے محشور ہونے کا تذکرہ بھی ہے، اور لوگوں کے حساب کتاب کی گفتگو بھی ہے، اور اس ہولناک منظر سے صرف وہی نجات حاصل کر سکے گا کہ جسے خدا کی طرف سے بھلائی نصیب ہوگی اور دنیا میں سرکشی اختیار نہ کی ہو اور بندگان خدا کو غلام بنانے والا نہ ہو۔ اس میں سلاطین بنی امیہ کے مظالم کی طرف بھی اشارہ ہے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے مال کو غنیمت اور بندگان خدا کو غلام بنا لیا تھا۔ اور اب ہم پیج 161 پر آ گئے ہیں۔ یہاں پر ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کا حج ادا کرنا۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام جب حج پر جاتے تو آپ علیہ السلام پر خشوع و خضوع کے آثار مرتب ہوتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے غلام افلاح، الف پہ زبر ہے، الف فے لام ہے، افلاح کا بیان ہے کہ میں نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے ساتھ حج کیا۔ جب آپ علیہ السلام مسجد الحرام میں داخل ہوئے تو آپ علیہ السلام بلند آواز سے رونے لگے۔ میں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ علیہ السلام پر قربان جائیں، لوگ آپ علیہ السلام کے منتظر ہیں، اور اگر آپ علیہ السلام آواز کو کچھ مدھم کر لیں تو بہتر ہوگا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ افلاح، الف پہ زبر ہے اور فے لام ہے، افلاح تجھ پر افسوس، میں اس لیے بلند آواز سے رو رہا ہوں تاکہ کل کلام خدا میری طرف نظر رحمت کر سکے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بیت اللہ کا طواف کیا اور مقام ابراہیم علیہ السلام کے پیچھے رکوع کیا۔ جب فارغ ہوئے تو آپ علیہ السلام کے سجدے کا مقام آنسوؤں سے تر تھا۔ اب یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، صفت الصفت، سواد فے گولتا، پھر الف لام سواد فے واو گولتا،
اور جلد نہیں لکھی ہوئی، صرف صفحہ لکھا ہے 63۔ پھر لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام حج پر گئے، لوگ سائل پوچھنے کے لیے آپ علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے اور آپ سے سوالات پوچھنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے ہر ایک کو جواب دیا اور اتنے میں کسی حاجی نے آواز دے کر کہا کہ لوگو، یہ بزرگوار کون ہیں؟ اس وقت کسی نے آپ علیہ السلام کا تعارف کراتے ہوئے بتایا کہ یہ رسولوں کے علم کو شگافتہ کرنے والا ہے، یہ راستوں کے بیان کرنے والا ہے، اصحاب سفینہ کے اسلاب سے پیدا ہونے والوں میں سے یہ سب سے بہتر ہے۔ یہ فاطمہ علیہ السلام عذرا زہرا بطول کا فرزند ہے، یہ زمین پر بقیت اللہ ہے، یہ ناموس دہر ہے، یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدیجہ علیہ السلام، علی علیہ السلام و فاطمہ سلام اللہ علیہ کا فرزند ہے اور یہ دین کا مضبوط مینار ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے، مناقب ابن شہر آشوب، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 153۔ اور اب ہم پیج نمبر 162 پر آ گئے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے مناجات۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی زندگی کا اصول یہ تھا کہ آپ علیہ السلام تاریکی شب میں اپنے پروردگار سے راز و نیاز کیا کرتے تھے، اور آپ علیہ السلام اپنی مناجات میں کہا کرتے تھے کہ اب یہاں پہ مٹے ہوئے ہیں، یہ عربی کی ایک لائن ہے، ترجمہ نہیں تو میں وہ پڑھ دیتی، لیکن میں کوشش کرتی ہوں۔ لکھا ہے امرتنی فلم تمر وزجرتنی فلم انجزرها انظر ابدکا بین یدیکا، اور حوالہ حلیت الاولیاء، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 182، اور صفوت الصفوت، صفحہ نمبر 2 اور جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 63، اور نور الابصار، صفحہ نمبر 130۔ پھر اگلی ہیڈنگ ہے ذکر الہی۔ لکھا ہے مورخین بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ہمیشہ ذکر میں مصروف رہتے تھے، اور آپ علیہ السلام کی زبان ذکر پروردگار میں تر رہتی تھی۔ آپ علیہ السلام چلتے پھرتے خدا کا ذکر کرتے تھے اور لوگوں سے گفتگو کرتے تو بھی ذکر الہی سے غافل نہ رہتے۔ آپ علیہ السلام اپنی اولاد کو جمع کرتے اور انہیں ذکر پروردگار کا حکم دیتے۔ آپ علیہ السلام کی اولاد پوری رات ذکر و فکر میں مصروف رہتی تھی، اور آپ علیہ السلام اپنی اولاد کو تلاوت قرآن کا حکم دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو تلاوت نہ کر سکے تو وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے۔ حوالہ ہے آیان الف عین یہ الف نون آیان الشیعہ، جلد نمبر 4، پھر قاف لکھا ہے قاف 1، اور پھر صفحہ نمبر 471۔ پھر اب اگلی ہیڈنگ ہے دنیا سے بے اعتنائی۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام دنیاوی آرائش و زینت سے متنفر تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے گھر میں کوئی زیبائش کا سامان نہیں رکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے دنیا کو نگاہ بصیرت سے دیکھا، اور آپ علیہ السلام قلب منیب کے ساتھ خدا کے حضور رجوع رکھتے تھے۔ حوالہ ہے دعائم الاسلام، جلد نمبر 2، صفحہ نمبر 158۔ جابر بن یزید جعفی رضی اللہ کہتے ہیں کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا، جابر میں بہت پریشان ہوں۔ جابر نے عرض کیا، مولا آپ علیہ السلام کو کس بات کی پریشانی ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جابر، جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے دین کی محبت ہوگی تو وہ ماں سوا اللہ دنیا سے دور ہو جائے گا۔ اور اب یہاں پر لکھا ہے ماں سوا اللہ، یہ لکھا تھا، پھر لکھا ہے پیج 163 پہ ہم آ گیا، پھر لکھا ہے کہ جابر آخر دنیا کی حیثیت ہی کیا ہے؟ دنیا کا ثمر 3 طرح سے دکھائی دیتا ہے۔ نمبر 1، دنیا سواری فراہم کرتی ہے۔ نمبر 2، دنیا تمہیں لباس فراہم کر سکتی ہے۔ اور نمبر 3 کہ دنیا تمہیں بیوی فراہم کر سکتی ہے۔ حوالہ ہے البدایہ والنہایہ، جلد نمبر 9، صفحہ نمبر 310۔ تو آپ علیہ السلام سے زہد اور توجہ اللہ اور دنیا سے بے اعتنائی کے متعلق بہت سے کلمات منقول ہیں۔ اور آئیے اب اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی خصوصیات اور ذہانت و فطانت۔ لکھا ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے جملہ علوم میں اپنی ذہانت و فطانت کا سکہ بٹھا دیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے تفسیر، حدیث، فلسفہ، علم الکلام، فقہ، حکمت متعالیہ اور اعلیٰ آداب کا درس دیا۔ ان کے علاوہ آپ علیہ السلام نے مستقبل کے واقعات کی خبریں بھی دیں جو کہ مرور ایام کے ساتھ ساتھ منظر عام پر آئیں۔ آپ علیہ السلام کے چشمہ صافی سے
تشنگان علم نے بھرپور استفادہ کیا، مگر اس کے باوجود آپ علیہ السلام کو ہمیشہ اس بات کا شکوہ رہا کہ جتنا خدا نے مجھے علم دیا ہے اس کے طلبگار دکھائی نہیں دیتے۔ مورخین کا بیان ہے کہ آپ علیہ السلام ٹھنڈی سانس لے کر حسرت و یاس سے یہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جتنا علم عطا کیا ہے، کاش اس علم کے حامل مجھے مل جاتے تو میں توحید، اسلام اور دین و شرائع کی اس انداز سے نشر و اشاعت کرتا جو قیامت تک یادگار رہتی۔ مجھے ایسا طلباء کہاں مل سکتے ہیں، جبکہ میرے جد اطہر امیر المومنین علی علیہ السلام کو بھی ان کے علم کے حامل نہیں ملے تھے، اور آپ علیہ السلام ٹھنڈی سانس لے کر ممبر پر یہ فرماتے تھے کہ مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ تم مجھے نہ پاؤ، اور میرے پہلوؤں میں بہت زیادہ علم ہے۔ حوالہ ہے سفینۃ البحار، جلد نمبر 2۔ مورخین اور محدثین کا اس امر پر اجماع ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے دور کے سب سے بڑے مفکر اور عالم تھے، اور آپ علیہ السلام کو علم و فضل پر قدرت کاملہ حاصل تھی۔ آپ علیہ السلام نے علم کے مینار بلند کیے تھے، اور آپ علیہ السلام نے علمی حقائق اور دانش کے خزانوں کو شگافتہ کیا تھا۔ تمام سوانح نگاروں نے اس حقیقت کا اعتراف کیا ہے، جیسا کہ ہم نے سابقہ مباحث میں اس کی طرف اشارہ کیا ہے۔ آپ علیہ السلام کے شگافتہ علوم کی بحث سے پہلے ہم اس موضوع سے مربوط چند نکات کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔ ہم آگے پیج 164 پر، آئیے آگے چلتے ہیں۔ ہیڈنگ ہے عصر امام علیہ السلام میں علمی زندگی۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام کے ایام حیات میں اسلامی دنیا کی علمی حیات پر جمود اور گمنامی طاری تھی، لوگوں کے ذہنوں پر سیاست سوار تھی۔ بنی امیہ اور بنی عباس کی سرد جنگ گرم جنگ میں تبدیل ہو رہی تھی۔ ان حالات میں علمی تحریکات پر اوس پڑ چکی تھی اور علمی حیات پر خزاں چھا چکی تھی۔ ان حالات میں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے خزاں رسیدہ معاشرے کو علمی بہار کے جھونکے عطا کیے۔ آپ علیہ السلام نے جہالت کے گھٹا ٹوپ اندھیروں سے جنگ کی اور علمی حیات کو رواج دیا۔ اگلی ہیڈنگ ہے علمی دور کے شروع کرنے میں امام علیہ السلام کا کردار۔ آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے عالم اسلام کو گہری نظر سے دیکھا تو آپ علیہ السلام کو یہ دکھائی دیا کہ پورا عالم اسلام فتنوں اور اضطرابات سے بھرا ہوا ہے، اور امت اسلامیہ اپنی اقدار کھو چکی ہے، اور امت میں وحدت دکھائی نہ دیتی، اور علم کے سوتے خشک ہو گئے ہیں۔ اس تاریک ماحول میں امام علیہ السلام نے امت کی سربلندی کے لیے اپنی کوششوں کا آغاز کیا۔ آپ علیہ السلام نے علم کے مینار بلند کیے۔ آپ علیہ السلام نے تمام سیاسی تحریکات سے ہمیشہ دوری اختیار کی اور علم کی نشر و اشاعت کی طرف متوجہ رہے۔ چنانچہ مشرق شناس روایت ایم روندلس نے لکھا ہے کہ امام علیہ السلام نے مدینے میں گوشہ نشین رہ کر علم کو پھیلایا۔ لوگ آپ علیہ السلام کے پاس آتے تھے اور آپ علیہ السلام سے علمی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ حوالہ ہے عقیدۃ الشیعہ، صفحہ نمبر 123۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے امت کے مشاہیر حصول علم کے لیے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، اور چنانچہ اس دور کے بڑے عالم جابر بن یزید جعفی رضی اللہ آپ علیہ السلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور امام علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ آپ کہاں سے آئے ہیں؟ اس نے عرض کیا کہ کوفے سے آیا ہوں۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کیوں آئے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ طلب علم کی غرض سے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ کس سے علم حاصل کرنے کے لیے؟ اس نے عرض کیا کہ آپ علیہ السلام سے، اور یہاں پر حوالہ ہے المناقب، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 331۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ پیج نمبر 165 پر لکھا ہے کہ دور دراز سے تشنگان علم، علوم و معارف حاصل کرنے کی غرض سے آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور علمی پیاس بجھاتے تھے۔ اس دور میں جو بھی عالم مدینہ آتا تو وہ ضرور آپ علیہ السلام سے استفادہ حاصل کرتا تھا۔ علماء فقہ آپ علیہ السلام سے حلال و حرام کے ظاہری مسائل دریافت کرتے تھے۔ حوالہ ہے عیون الاخبار و فنون الآثار، صفحہ نمبر 213۔ الغرض
اسلام عالم اسلام نے آپ علیہ السلام سے علمی ارتقاء کا درس حاصل کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے صرف اس دور کے لیے درس نہیں دیا تھا بلکہ آئندہ ادوار کے لیے بھی رہنمائی فرمائی تھی۔ آپ علیہ السلام کی جہد مسلسل سے علمی حیات کھل اٹھی اور مختلف علوم کی حد بندی کی گئی، اور اس وجہ سے عالم اسلام میں علمی بیداری نے جنم لیا۔ الغرض ثقافت اسلامیہ کی زندگی اس عظیم امام علیہ السلام کی مقروض ہے، اور قیامت تک آپ علیہ السلام ہی اسلامی ثقافت کے امام رہیں گے۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی علم حدیث کے لیے خدمات۔ آئیے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے امام علیہ السلام نے بہت سے علوم کی آبیاری کی تھی۔ سر دست ہم علم حدیث کے متعلق آپ علیہ السلام کی خدمات کو بیان کریں گے۔ قرآن کریم کے بعد حدیث شریف شریعت اسلامیہ کا دوسرا سرچشمہ ہے۔ اسلامی شریعت میں حدیث کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ حدیث عمومات کتاب کی تخصیص کرتی ہے۔ عین میم واو میم الف تے، عمومات کتاب کی تخصیص تیخے سواد یہ سواد کرتی ہے، اور مطلق کو قید کرتی ہے، اور ناسخ و منسوخ کی نشاندہی کرتی ہے، اور مجمل و مفصل کو واضح کرتی ہے۔ میم فے زواد لام واضح کرتی ہے، اور فقہ میں عبادات و معاملات کی حد بندی کرتی ہے، اور ایسے قواعد و قوانین بیان کرتی ہے کہ جن سے شرعی احکام کا استنباط ممکن ہوتا ہے۔ علاوہ ازیں حدیث میں سیر و سلوک کے آداب، اجتماعی قواعد اور خاندانی تنظیم اور معاشرے کو جرائم سے پاک رکھنے کے طور اطوار واضح کرتی ہے۔ حدیث کی انہی خصوصیات کی وجہ سے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اس پر خصوصی توجہ دی تھی، اور آپ علیہ السلام کے مکتب کے ایک فارغ التحصیل شاگرد جن کا نام جابر بن یزید جعفی رضی اللہ ہے، اس نے آپ علیہ السلام سے 70,000 احادیث کی روایت کی ہے، اور اسی مکتب نے ہی ابان بن تغلب رضی اللہ کی پرورش کی تھی، جن سے لاتعداد احادیث منقول ہیں۔ آئیے اگلے صفحے کی جانب، پیج 166۔ مذکورہ حضرات کے علاوہ آپ علیہ السلام نے بہت سے محدثین کی تربیت کی تھی۔ اس موضوع کی اہم بات یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے فہم حدیث اور اس کے محتوا، میم ہے تے واو الف، محتوا سے آگاہی کا پورا اہتمام کیا تھا۔ آپ علیہ السلام نے واضح کیا کہ اچھا محدث وہ نہیں کہ جس سے روایات زیادہ منقول ہوں، بلکہ اچھا محدث وہ ہے کہ جو روایات کے مطالب کو جانتا پہچانتا ہو۔ چنانچہ یزید الرزاز الف لام رے زے الف زے نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے فرمایا کہ منازل شیعہ کو ان کی روایات کی مقدار اور ان کی معرفت سے پہچانو، کیونکہ معرفت روایت کی درایت ہے، اور روایت کی درایت دال رے الف یہ درایت کی وجہ سے انسان ایمان کے بلند ترین مقامات تک رسائی حاصل کرتا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ میں نے کتاب علی علیہ السلام میں پڑھا ہے کہ ہر شخص کی قدر و قیمت اس امر پر منحصر ہے کہ انسان یہ پہچانے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کا حساب ان کی اس عقل کے مطابق لے گا کہ جو اس نے انہیں دار دنیا میں عطا کی ہوگی۔ حوالہ ہے ناسخ التواریخ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 219۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ راوی کے فقط حدیث اور معانی سے فے قاف توئے اور زیر ہے، فقط حدیث اور معانی سے واقفیت کے ذریعے سے اس کے مقام کی بلندی اور اس کی علمی عظمت کا استدلال کیا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام نے حدیث پر خصوصی توجہ کی تھی، اور آپ علیہ السلام نے تعارض اخبار تے عین الف رے زواد، تعارض اخبار کی صورت میں کچھ قواعد متعین کیے تھے جن سے صحیح اور غیر صحیح کی پہچان ہو سکتی ہے۔ ہم مناسب مقام پر اس عنوان پر بحث کریں گے انشاءاللہ۔ آئیے اگلی ہیڈنگ ہے روایات ائمہ علیہ السلام۔ ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے تشریع و احکام کی جو روایات منقول ہیں وہ ان کی ذاتی آراء کی ترجمانی نہیں کرتی، دراصل وہ قول رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رائے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تسلسل ہیں، اسی لیے علماء شیعہ انہیں سنت کا درجہ دیتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنی حسب ذیل 2 احادیث میں
اسی مفہوم کو واضح کیا ہے۔ تو آئیے سامعین یہ دونوں احادیث ہم پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ ساتھ ہے، اس لیے ہمیں سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ پہلے نمبر پہ ہے کہ امام علیہ السلام نے جابر رضی اللہ سے فرمایا کہ اگر ہم اپنی رائے سے تم سے احادیث بیان کرتے تو یقیناً ہم ہلاک ہو جاتے۔ ہم تمہیں وہ احادیث سناتے ہیں کہ جنہیں ہم نے خزانہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ کر جمع کیا ہے، جیسا کہ تم لوگ سونا چاندی کو جمع کرتے ہو۔ یہاں پر مکمل ہو گیا کلام، اور ہم پیج 167 پہ آ گئے ہیں، اور اگلی دوسرے نمبر پہ جو حدیث ہے آئیے اس کا بھی اس کے بعد اچھا ہم نے جو پہلے نمبر پہ پڑھی اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217۔ اور اب دوسرے نمبر پہ حدیث ہم پڑھنے جا رہے ہیں، ترجمہ کہ جابر رضی اللہ کی قسم اگر ہم اپنی رائے سے لوگوں سے احادیث بیان کرتے تو یقیناً ہم ہلاک ہونے والوں میں سے ہو جاتے۔ ہم تو لوگوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ آثار بیان کرتے ہیں کہ جو نسلاً بعد نسلاً ہم تک منتقل ہوئے ہیں۔ ہم نے انہیں اس طرح محفوظ رکھا ہوا ہے جیسا کہ لوگ اپنے سونے چاندی کو محفوظ رکھتے ہیں۔ یہاں پر کلام مکمل ہوا، اور حوالہ ہے ناسخ التواریخ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 217۔ یہی وجہ ہے کہ احادیث اہل بیت علیہم السلام ان کی طرف منسوب نہیں ہوتی، اس کے بجائے ان کے جد امجد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے اپنی علمی میراث کو یوں سنبھال کر رکھا تھا جیسا کہ لوگ سونے چاندی کو اپنے پاس سنبھال کر رکھتے ہیں۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب۔ ہیڈنگ ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی احادیث۔ اچھا سامعین، ساتھ میں اس میں لکھا ہے کہ پہلے صرف ایک لائن ہے کہ امام علیہ السلام نے جو احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا امیر المومنین علی علیہ السلام سے روایت کی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ پہلی طرح، یہ دو طرح کی انہوں نے بیان کی ہیں۔ سب سے پہلے نمبر 1 لکھا ہے کہ وہ احادیث یا تو مرسل ہیں، یعنی کہ اس میں رجال سند کو بیان نہیں کیا گیا، اور اس کے بجائے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام یا تو انہیں براہ راست نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں یا حضرت علی علیہ السلام سے براہ راست نقل کرتے ہیں۔ امام علیہ السلام سے ایسی احادیث کے متعلق پوچھا گیا تو آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میں کوئی حدیث بیان کرتا ہوں اور اس کی سند بیان نہیں کرتا تو اس کی سند یہ ہوتی ہے کہ وہ حدیث میرے والد سے منقول ہوتی ہے، اور میرے والد نے جو وہ حدیث حضرت امام حسین علیہ السلام سے سنی ہوتی ہے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے والد حضرت علی علیہ السلام سے سنی ہوتی ہے۔ حوالہ ہے اعلام الورا، الف کے نیچے زیر ہے اور عین لام الف میم، اعلام الورا، اور جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 509، اور ہم پڑھتے ہوئے پیج 168 پہ آ گئے۔ آئیے دوسرے نمبر پہ لکھا ہے کہ یا وہ حدیث مستند ہوتی ہے، اچھا مستند نہیں لکھا ہے، مسند لکھا ہے، میم پہ پیش ہے، سین نون دال ہوتی ہے، یعنی اس میں آپ علیہ السلام اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند کو بیان کرتے ہیں۔ اصولی طور پر آپ علیہ السلام کی بیان کردہ ہر حدیث حجیت کا درجہ رکھتی ہے، خواہ وہ حدیث مرسل ہو یا مسند ہو۔ البتہ بنیادی شرط یہ ہے کہ اس حدیث کا آپ سے صدور ثابت ہو۔ اگر امام علیہ السلام سے اس کا صدور ثابت ہو تو مذہب شیعہ میں وہ حجت ہے، اور اگر اس کی اسناد میں کوئی کمی بیشی ہو تو پھر اس کے ساتھ باقی احادیث جیسا معاملہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ وہ ضعیف یا موثق یا حسن ہو سکتی ہے، یا حسن ہے بے زبر حسن ہو سکتی ہے۔ اور اب آئیے اگلی ہیڈنگ کی جانب چلتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام باقر علیہ السلام کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مرفوع روایات، میم رے فے واو این، مرفوع روایات۔ سامعین، اب اس سے پہلے کہ ہم اس ہیڈنگ کے ساتھ جو موجود ہیں تفصیلات اس کو جانیں، میں یہ ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ جو مرفوعات ہیں، جو چند احادیث سپرد قرداس کی گئی ہیں یہاں پر، وہ ٹوٹل 44 ہیں۔ تو اس نشست میں ہم جتنی پڑھ سکیں گے اتنی پڑھ لیں گے، اور اگر رہ جاتی ہیں تو پھر ہم اس سے انشاءاللہ نیکسٹ ریکارڈنگ میں ساتھ مل کر پڑھیں گے۔ آئیے ہم پہلے آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے آپ علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو احادیث نقل کی ہیں، کبھی تو ان کا تعلق اسلامی فقہ سے ہے اور ان احادیث سے فقہ و احادیث کی کتابیں بھری پڑی ہیں۔ کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن کا تعلق سلوک و اخلاق سے ہے، کچھ احادیث ایسی ہیں کہ جن میں عطرت طاہرہ
علیہ السلام کے فضائل اور ان کی مودت کی فرضیت بیان کی گئی ہے اور چند احادیث سپرد قرداس کی جاتی ہیں۔ یہاں پہ لکھا ہے کہ چند احادیث یہاں پہ بیان کی جا رہی ہیں۔ آئیے نمبر وار پڑھنا شروع کرتے ہیں، جو میں نے آپ کو بتایا تھے کل 44 ہیں۔ نمبر 1 پہ حدیث ہے کہ امام علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ علم اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبادت سے کہیں زیادہ محبوب ہے اور تمہارے دین میں افضل کیفیت پرہیزگاری کی ہے۔ یہ اور یہاں پر حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 4۔ اس حدیث میں طلب علم کی دعوت دی گئی ہے اور علم کی ترغیب دی گئی ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ علم عبادت سے افضل ہے کیونکہ عبادت صرف عابد کے لیے فائدہ مند ہے جبکہ علم تمام لوگوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اسی حدیث کے دوسرے جملے میں محارم الہی سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے کیونکہ محرمات کے ارتکاب سے انسان کی قدر و قیمت گر جاتی ہے اور انسان صراط مستقیم سے دور ہو جاتا ہے۔ اور آئیے اب نمبر 2 پہ جو حدیثیں پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ حدیث نقل کی ہے۔ ترجمہ: آج تک جتنی بھی اشیاء ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہوئی ہیں ان میں سے افضل ترین چیز حلم اور علم کا ملاپ ہے۔ حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 5۔ یہ حقیقت ہے کہ حلم اور علم کی یکجائی سے انسانی شخصیت کو بلندی نصیب ہوتی ہے۔ آئیے تیسرے نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے آبائے طاہرین علیہ السلام کی سند سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نیکی سے برتر کوئی نہ کوئی نیکی ہوتی ہے یہاں تک کہ انسان اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ جب کوئی اللہ تعالیٰ کی راہ میں قتل ہو جائے تو اس سے برتر کوئی نیکی نہیں ہے اور ہر برائی کے اوپر کوئی نہ کوئی برائی ہوتی ہے یہاں تک کہ انسان اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کر دے اور جب کوئی اپنے والدین میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تو اس سے بڑھ کر کوئی بھی برائی نہیں ہوتی۔ حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 10۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث پاک سے واضح ہوا کہ سب سے بڑی نیکی راہ خدا میں شہادت کا حصول ہے اور جب کوئی شخص شہید ہو جاتا ہے تو وہ نیکی کی چوٹی پر پہنچ جاتا ہے اور اسی طرح سے کائنات کا بدترین جرم والدین کی نافرمانی اور اس کو قتل کرنا ہے اور جب کوئی شخص والدین دونوں یا ان میں سے کسی ایک کو قتل کر دے تو وہ برائی کی اتاہ گہرائیوں میں گر جاتا ہے۔ اور ہم آگے پیج نمبر 170 کے اوپر اور نمبر 4 پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مال کی اصلاح جوان مردی کا حصہ ہے اور اس کا حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 10۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دولت مندوں کو صحیح اقتصادی کی ترغیب دی ہے اور لوگوں کو فضول خرچی سے منع کیا ہے اور کنجوسی سے دور رہنے کی تعلیم دی ہے کیونکہ فضول خرچی اور کنجوسی دونوں ہی مذموم صفات میں ہیں اور یہ چیز ملکی اقتصادیات کے لیے نقصان دہ ہے۔ اور اب پڑھتے ہیں 5ویں نمبر پہ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے روایت کی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اور میری امت کو ایسا ہدیہ دیا ہے جو ہم سے پہلے کسی بھی امت کو ہدیہ نہیں کیا گیا۔ اصحاب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہدیہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سفر میں افطار اور نماز قصر کا ہدیہ ہے۔ بے شک خدا نے مسافر کو سہولت دی ہے اور ایام سفر میں اس کو افطاری کی سہولت دی ہے اور نماز قصر کا ہدیہ عطا فرمایا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ سفر بذات خود ایک مشقت ہے اور اگر روزہ افطار اور نماز قصر کی اجازت نہ ہوتی تو سفر کی مشقت میں اضافہ ہو جاتا۔ تو یہ ہم نے اس کا حوالہ نوٹ کیجئے الخصال صفحہ نمبر 14۔ آئیے 6 نمبر پہ جو لکھی ہے حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا وجہ ہے کہ مجھے موت
اچھی نہیں لگتی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تیرے پاس دولت ہے؟ عرض کی جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم نے اپنی دولت کا کچھ حصہ آگے روانہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ تجھے موت بھلی نہیں لگتی۔ اور یہ حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 14۔ ہم کتاب کے صفحہ نمبر 171 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے مقصد یہ ہے کہ اگر یہ انسان اپنی آخرت کے لیے کچھ دولت خرچ کرتا اور آخرت کے لیے محنت کرتا تو یقیناً اسے دار آخرت سے محبت ہوتی، لیکن اس نے ایسا کوئی عمل نہیں کیا جو اسے خدا کا قرب دلا سکتا، اسی لیے اسے موت سے نفرت تھی اور وہ ملاقات خداوندی کے لیے آمادہ نہ ہوا۔ آئیے 7ویں نمبر پہ جو لکھا ہے پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل فرمایا کہ آگاہ رہو کہ میری امت کے بدترین افراد وہ ہیں کہ جن کے شر کی وجہ سے لوگ ان کی عزت کرتے ہوں۔ آگاہ رہو ایسے لوگ کہ جن کے شر سے بچنے کے لیے لوگ ان کی عزت کریں تو وہ مجھ سے نہیں ہیں۔ حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 15۔ مقصود حدیث یہ ہے کہ اس امت کے بدترین لوگ وہ ہیں کہ جن کی عزت و احترام ان کی کسی فضیلت یا احسان کی وجہ سے نہ ہوتی ہو، بلکہ ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی عزت کی جاتی ہو۔ ان لوگوں کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ اسلام زحمت و احسان کا درس دیتا ہے۔ اور آئیے 8ویں نمبر پہ جو حدیث ہے لکھا ہے امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے بعد عقل کا سر لوگوں کی محبوبیت کا حاصل کرنا ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے الخصال صفحہ نمبر 15۔ اس حدیث میں بہت بڑی حکمت مضمر ہے، کیونکہ لوگوں کی محبوبیت کا حصول حسب ذیل وجوہات کے سبب ہوتا ہے۔ اور یہاں پر 4 وجوہات دی ہوئی ہیں اور ہم پیج 172 پہ آ گئے۔ جو 4 وجوہات ہیں اس میں ہے پہلے نمبر پہ انسان لوگوں کی حاجات پوری کرے، نمبر 2 لوگوں کے لیے بھلائی کا کام کرے، نمبر 3 عوام کو ظالموں کے ظلم سے بچائے، اور نمبر 4 بلند اخلاق کا رویہ اپنائے۔ الغرض ایسے ہی افعال کی وجہ سے انسان لوگوں کا محبوب بنتا ہے، اور ایمان باللہ کے بعد لوگوں کی محبوبیت کا حاصل کرنا ہی عقل کا سب سے بڑا تقاضا ہے۔ 9 نمبر پہ حدیث ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نقل کیا کہ اے قاریان قرآن کا گروہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، کیونکہ اس نے تمہیں اپنی کتاب کا حامل بنایا ہے۔ مجھ سے بھی باز پرس ہوگی اور تم سے بھی باز پرس ہوگی۔ مجھ سے تبلیغ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق پوچھا جائے گا، اور تم سے کتاب و سنت کے حامل ہونے کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ انورٹڈ کاما ہو گیا کلوز یہاں پر، اور حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 606۔ اس حدیث مبارک میں قاریان قرآن اور دوسری دینی شخصیات کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ عوام کی ہدایت کے فریضے کو ادا کریں اور اسلام کے اوامر و نواہی کی تبلیغ کریں۔ 10ویں نمبر پہ حدیث پڑھتے ہیں۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اور علی کو ایک ہی نور سے پیدا کیا گیا ہے۔ حوالہ ہے اصول کافی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 616۔ اب مقصد یہ ہے کہ محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام دونوں کی تخلیق ایک نور سے ہوئی ہے، اور ان کے نور نے آفاق کائنات کو منور کیا۔ یہ دونوں حضرات اس امت کا مصدر فکر و فہم ہیں، اور یہ دونوں حضرات انسانیت کے سفر میں لوگوں کے رہبر اور سالار ہیں۔ اچھا جی، اب یہاں پہ ہم 11ویں حدیث پڑھنے آ گئے ہیں، اور صفحہ نمبر 173 پر ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص پر اللہ تعالیٰ کا شدید غضب ہے، اور میرا بھی شدید غضب ہے کہ جو میری اطرت کا خون بہائے اور میری اطرت علیہ السلام کے متعلق مجھے ایذا پہنچائے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے مناقب علی ابن ابی طالب ابن مغازلی صفحہ نمبر 40۔ حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ خائن گروہ کے لیے
तबाही व बर्बादी है कि जिन्होंने हज़रत इतरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए वसीयत रसूल का ख्याल न किया था और ख़ानदान पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर बदर किया और उन्हें शहीद किया और उनकी हुर्मत का पास न किया। आइए अब 12वें नंबर पे जो हदीस है पढ़ते हैं। लिखा है इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरे वालिद इब्राहीम अलैहिस्सलाम और अली अलैहिस्सलाम को उठाया जाएगा और उस वक्त मनादी निदा देकर कहेगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारा बाप बेहतरीन बाप है और तुम्हारा भाई बेहतरीन भाई है। इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। यहाँ पर हवाला है किफ़ायतुत तालिब सफ़ा नंबर 185 और मनाक़िब अली इब्ने अबी तालिब। क्या कहने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जैसे वालिद के उनका वालिद होना बाइस इफ्तिखार है और हज़रत अली अलैहिस्सलाम का भाई होना भी काबिल फ़ख्र है। इस ज़ात की फ़जीलत कैसे बयान हो सकती है जिसका जद्द अमजद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हो और जिसके छोटे भाई का नाम हैदर कर्रार हो। और आइए अब 13 नंबर पे हदीस पढ़ते हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम रावी हैं कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से फरमाया कि ए अली अलैहिस्सलाम, अगर आप ना होते तो मेरे बाद अहले ईमान की पहचान ना होती। हवाला है मुनाक़िब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम सफ़ा नंबर 44। और आइए अब हम पेज नंबर 174 पर आ गए हैं और यहाँ लिखा है कि अल्लाह ताला ने अमीरुल मोमिनीन अली अलैहिस्सलाम को ये शर्फ अता किया है कि आप अलैहिस्सलाम ईमान और मुनाफ़िक़त की पहचान हैं और आप अलैहिस्सलाम हक़ व बातिल का मीज़ान हैं और आप अलैहिस्सलाम अदल जुल्म का मयार हैं। आप अलैहिस्सलाम पर जो ईमान लाएगा तो वो अपने रब पर और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और अपनी किताब पर ईमान लाएगा, और जो भी आप अलैहिस्सलाम का मुनकिर हुआ तो वो मुनाफिक, बेदीन, अदल से मुतनफ़िर और जुल्म का शैदाई होगा और वो ज़िक्र खुदावंदी से दूर होगा और वो आयात इलाही का मुनकिर होगा। और आइए अब हम 14 नंबर पे जो हदीस है वो भी पढ़ लेते हैं। हज़रत इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से मनक़ूल है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मेरी दुख्तर फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा महशूर होंगी और उनके पास खून आलूद कपड़े होंगे और वो अर्श के पाए को पकड़कर अर्ज़ करेंगी कि ए जब्बार, ए खुदा, मेरे और मेरे फ़र्जंद हुसैन अलैहिस्सलाम के कातिलों के दरमियान फ़ैसला कर। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह ताला मेरी बेटी के हक़ में फ़ैसला करेगा। हवाला है मनाक़िब अली बिन अबी तालिब अलैहिस्सलाम सफ़ा नंबर 64 और मक़तल ख़वारज़ी सफ़ा नंबर 52। आइए इस साथ ही आगे लिखा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हयात तैयबा में मुतअद्दिद मवाक़िब पर अपने अज़ीम फ़र्जंद हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत की खबर दी थी। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया था कि क़यामत के दिन शहज़ादी सैयदा सलामुल्लाह अलैहा हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का खून आलूद पैराहन लेकर आएंगी और बारगाह अहदियत में शहादत हुसैन अलैहिस्सलाम का मुक़द्दमा पेश करेंगी और अर्ज़ करेंगी कि खुदाया हमारे और हमारे कातिलों के दरमियान फ़ैसला फरमा। जिन अफराद के ख़िलाफ़ बिनते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावा करेंगी तो न जाने उन मलाईन का क्या हाल होगा। यहाँ पर सवालिया निशान है। और तो यूँ सामीन हम 174 पेज पर हमने अब तक 14 हमने हदीस पढ़ ली और जैसा कि मैंने आपको बताया था आगाज़ में कि टोटल 44 इसमें हैं हदीस, तो हमने 14 पढ़ ली हैं, बकाया इंशाल्लाह हम अगली नशिस्त में पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह। अपना बहुत सा ख्याल रखिए।